سوال مل جائیں اور پھر کیو این اے لے کے چلتے ہیں آگے. چیئرمین ول میک دی اوپننگ اسٹیٹمنٹ, پھر آپ کیو این اے کر لیجیے گا, ہاتھ اٹھا لیجیے گا, مائک کا انتظار کر لیجیے گا, پھر سوال پوچھ لیجیے گا. میڈم بہت بہت مائک ہی نہیں شکریہ. چل رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کا شکریہ آپ لوگوں کا آنے کا. میرا خیال ہے کہ میرے تو اتنے چکر نہیں لگے جتنے آپ لوگوں کے یہاں پہ چکر لگے ہیں, اور ایک ایک دن کی اذان ہو جائے پھر خیال میں. ہاں یار ان کو باقی اپنے سلیکشن والوں کو لوگ میں جس طرح بات ہو رہی تھی کہ میرے سے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کے چکر لگے ہیں اس اسٹیڈیم کے. میرا خیال ہے دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس دن آپ لوگوں کا یہاں چکر نہیں لگتا تھا یا آپ اپڈیٹ نہیں دیتے تھے. تو یہ تقریباً سپٹمبر میں ہم نے ڈیمولش کرنا شروع کیا تھا اسٹیڈیم. اکتوبر میں پریکٹیکلی آئی تھنک 8 یا 9 اکتوبر تھی جس دن اس کی پریکٹیکلی کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی, اور آج 31 جنوری ہے. اور آپ سے جو وعدہ تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیڈیم کس سچویشن میں ہے, کس حالت میں ہے. بہت ساری باتیں ہوئیں, بہت ساری چیزیں ہوئیں, لیکن ان سب لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے بڑی پازیٹیو تنقید کی, اور جنہوں نے دوسری کی ان کا بھی شکریہ. اب ہم ان شاء اللہ تعالی لاہور کا جو اسٹیڈیم ہے اس کو 7 فیبری کو انشاءاللہ انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے اور وہ 7 کو لاہور کا قذافی اسٹیڈیم جو ہے وہ اس کو انوگریٹ کریں گے. 11 تاریخ کو پریزیڈنٹ پاکستان کراچی کا اسٹیڈیم انوگریٹ کریں گے کراچی میں. اور ہماری جو چیمپئنز ٹرافی کی جو ایک تقریب ہے وہ ہم نے 16 کو رکھی ہوئی ہے لاہور میں. آئی سی سی کی ساتھ مل کے جو ہمارا ایک فنکشن ہے وہ 16 کو ہم نے لاہور میں رکھا ہوا ہے. تو آگے یہ 3 بڑے ایونٹ ہیں ہمارے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 8 تاریخ سے ہمارا ٹرائی سیریز بھی شروع ہو جائے گی, اور اس کے بعد 19 سے آپ کے سامنے چیمپئنز ٹرافی شروع ہو جائے گی. تو بیسکلی یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہمارے پہ. ایف ڈبلیو او کی اس پہ جو محنت دن رات کی ہے اس کو کوئی نہیں بھلا سکتا. میرا خیال ہے کہ جو آفیسرز یہاں پہ جن کو یہ پروجیکٹ سائن ہوا تھا مشکل سے اپنے گھروں کو گئے ہوں گے, اور اس کے بعد جو کانٹریکٹرز ان کے تھے آگے انہوں نے دن رات کام کیا ہے. اور ابھی یہ بالکل فائنل سٹیجز پہ آپ کے سامنے ہے. میرے خیال میں آخری ٹچز ہو رہی ہیں, اور 7 کو انوگریٹ سے پہلے یہ 100% کمپلیٹ ہوگا. دوسرے نمبر پر کیپیسٹی بھی آپ نے دیکھ لی بڑھ گئی, ویو بھی آپ نے دیکھ لیا اس کا بڑھ گیا. اب ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ آئی سی سی کی چیمپئنز ٹرافی ہے جو ہمارا مین مقصد ہے, اور اس کے لیے ہماری پوری تیاری ہے. ان شاء اللہ تعالی ہم ساری ٹیمز کو جو آ رہی ہیں ان کو ویلکم کریں گے. ان کی سیکیورٹی ارینجمنٹس, ان کے باقی ارینجمنٹس, پورا پی سی بی اور باقی ساری ٹیم جو ہے وہ اس ٹائم لگی ہوئی ہے, اور وہ اس کے اوپر دن رات کام کر رہی ہے. آئی سی سی سے کیونکہ پی سی بی کے سامنے ہے کہ جو ایکسپینس ہے وہ کافی زیادہ ہوا ہے, بیکاز اسٹیڈیم کو ہم اپ گریڈ کرتے کرتے ہم نے بہت ساری چیزیں ایڈ کی.
چاہے وہ ساؤنڈ سسٹم کی فارم میں تھا, چاہے وہ اسکرینز کی فارم میں تھا, چاہے وہ LED لائٹس کی فارم میں تھا. تو ہمیں جو ICC سے ٹکٹس مل رہی تھیں وہ ساری کی ساری ہم نے سرنڈر کر کے ان کی جگہ ہم ان سے ریونیو لیں گے. ہم جو ان کے پاسز وہ ہمیں پرووائڈ کر رہے تھے وہ ہم نے فیصلہ کیا, ہمارے لیے مشکل فیصلہ تھا, لیکن ہم وہ سارے کے سارے پاسز جو ہیں وہ ان کو سیل کر رہے ہیں تاکہ اس سے ہمارا ریونیو بڑھ سکے. آخری چیز, ہم نے تمام کرکٹ بورڈز جن کی ٹیمیں آ رہی ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے. ہم نے ICC کے سارے آفیشلز کو انوائٹ کیا ہے, اور ہم اپنے مہمانوں کا یہاں پہ استقبال کرنے کے لیے بڑے پرجوش ہیں کہ ہمارے مہمان ٹیموں کے ساتھ جو ہمارے بورڈز کے لوگ ہیں, کچھ اسپورٹس منسٹرز ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ تشریف لائیں گے. ایک چیز کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا, بٹ میں خود کلیریفائی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بارڈر پار بڑے لوگ ہیں جو ہمارے ایک کوئی پتھر بھی غلط لگے تو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں, لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کو کسی کو بھی کسی بھی طرح کسی کو نہیں ملے گا. لیکن چیئرز کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے کہ جی چیئرز, یہ جو چیئر ہم نے لی ہے یہ چائنا سے آئی ہے, اور جو ایک اس سے پہلے چیئرز تھی وہ 5 گنا اس سے زیادہ مہنگی تھی. اور اس چیئر کی جو یہ HDP اسٹینڈرڈ کی چیئر ہے جو بڑے اچھا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہے, اور اس کی وارنٹی جو ہے 20 سال کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو چیئرز ملی ہیں جو آئی ہیں, اور یہ آنا بھی آپ یہ سوچیں کہ یہ 90 دن میں آرڈر کر کے چائنا سے یہ لانا ایک بہت بڑا ٹاسک تھا, اور ہم اس کے ایک ایک ٹرک کو ٹریک کر رہے تھے. جب شپ پہ پڑی, شپ سے پہلے چائنا میں شپ تک کیسے پہنچیں, شپ سے یہاں تک کیسے پہنچیں, اور یہاں سے پھر پورٹ سے یہاں تک کیسے پہنچی. میرا خیال ہے کہ جو PCB کی ٹیم ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے اس کو ٹریک کر رہی تھی. آخری چیز, آج اتفاق سے سلیکشن ٹیم کمیٹی بھی ساری بیٹھی ہوئی ہے, ہم لوگ یہ لوگ ان کے ساتھ ابھی ملاقات ہوئی ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں ٹیم فائنل آج کسی ٹائم پہ آپ کو جو ہماری چیمپئنز ٹرافی کی ہے وہ اناؤنس ہو جائے گی. اور میں تو ان کو لے کے آیا ہوں کہ اسٹیڈیم کا وزٹ کر کے, شان بھی آیا ہوا ہے, باقی سارے بھی ہیں, تو وہ اسٹیڈیم کا وزٹ بھی کر لیں ہم ساتھ. تو اینی ویز آپ سب کا اس میں بھرپور کردار رہا ہے. وہ سارے لوگ جو دن رات یہاں پہ اس اسٹیڈیم کی اپڈیٹس پبلک تک پہنچاتے رہے, ہم تک پہنچاتے رہے, کہیں پہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, اور ہم نے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کی وجہ سے ٹھیک بھی کیں, اور میرے خیال ہے اس پازیٹیو چیز کو ہمیشہ اکنالج کرنا چاہیے. اور سب کا میرے جرنلسٹ بھائی سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. چیئرمین صاحب, جتنی 3-4 مہینوں کے اندر اسٹیڈیم مکمل ہوا, جس طرح بھی آپ نے سیٹوں کی معیار کی بات کی, کہا جاتا ہے کہ کوالٹی کے اوپر بڑا کمپرومائز کیا گیا. کیا ایسے بیسک میں اسی لیے کہا کہ ایک تو پرائس جو دوسری تھی وہ 5 گنا زیادہ تھی پرائس, اور اس کے بعد اس سیٹ کی 20 سال کی وارنٹی ہے, کسی ایک چیز پہ بھی نہیں. ایک ایک چیز کی ہم ٹیسٹنگ کرتے رہے ہیں, ایک ایک چیز کا جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں کنسٹرکشن کے اس کو فالو کرتے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کو یہی تھا کہ یہ بس شروع کر دیا ہے. تو یہ دیکھیں چیمپئنز ٹرافی میں بہت سارے اور لوگوں کے بھی خواب بڑے ٹوٹے ہیں کہ یہ اسٹیڈیم مکمل نہیں ہوگا تو ہم یہ چیمپئنز ٹرافی کہیں اور لے جائیں گے, کچھ اور ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیڈیم بہت کم عرصے میں یہ مکمل ہوا, دن رات کی محنت ہے مزدوروں کی. آپ نے مزدوروں کے اعزاز میں زہرانہ بھی رکھا ہے اور ان کو میچ دیکھنے کی دعوت بھی دی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو ICC کا جو ریونیو آئے گا اس سے, کیونکہ اربوں روپیہ لگا ہے اسٹیڈیمز کے اوپر, اس سے کچھ تھوڑا سا ریونیو کو فرق پڑے گا, پاکستان کرکٹ بورڈ کو سپورٹ ملے گی, اتنا ریونیو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو میں نے جو ریونیو کرنا ہے سب سے پہلے تو جو خرچہ ہوا ہے اس کو برابر کرنا ہے, جس میں کافی ٹائم لگے گا. جہاں تک رہی مزدوروں سے بات, آئی تھنک 2 سے 2.5 ہزار کے درمیان لیبر اور سارے ان کے آفیشلز ہیں جن کے ساتھ ہم انشاءاللہ 7 کو لنچ کر رہے ہیں, اور پھر وہ 8 کو ہمارے ساتھ میچ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کراچی میں ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی اس طرح پہلے لنچ ہے اور اس کے بعد وہ میچ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
चेयरमैन साहब, आपने अभी कहा कि बाकी तमाम जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान हैं उनको भी इनवाइट किया है. क्या 7 फरवरी को जब इनोग्रेशन होगा तब वो आएंगे, या 16 फरवरी को जब चैंपियंस ट्रॉफी की इनोग्रेशन होगी? एंड सेकेंडली, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कोई किसी किस्म का इन्विटेशन दिया है? चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान तो पाकिस्तान है, वो चाहे दुबई में हो या पाकिस्तान में. हमने सारे बोर्ड्स को दिया है इनविटेशन. इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी सब बोर्ड्स को दिया है, आईसीसी के चेयरमैन को भी दिया है, और उन लोगों के कुछ लोगों का सेमीफाइनल्स में आने का प्लान है, कुछ का फाइनल्स में आने का प्लान है, कुछ का बीच में आने का प्लान है. तो हर एक का प्लान थोड़ा फ़र्क है, लेकिन काफ़ी सारे मेहमान आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला. जी चेयरमैन साहब, एक तो मुबारकबाद, आपने बड़े कम अरसे में अपना स्टेडियम बनाया और जाहिर सी बात है आपकी मेहनत है कंस्ट्रक्टर्स की. सवाल ये है कि भारत ने बता दिया कि वो आएंगे, लेकिन जो बाकी हम देखते हैं कि कप्तान की एक होती है ट्रेडिशनल सेशन होता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो उस पर तनकीद की जा रही है कि वो नहीं होने जा रही है. सॉरी, मैं समझा नहीं सवाल. वो देखें, आईसीसी ने उसको कोऑर्डिनेट करना था, और डेफिनेटली आपको पता है इस टाइम पे हम एक दूसरे फार्मूले पे गए, तो उसमें वजह से प्रॉब्लम आई है. और अभी हम पाकिस्तान में भी अगर कर रहे होते तो हमारे से सारी टीमें इकट्ठी नहीं होनी थी, क्योंकि कुछ टीमें बिल्कुल आखिरी टाइम पे आ रही हैं, कुछ टीमें 2-4 दिन पहले आ रही हैं. तो उसकी वजह भी अगर हम 8 टीमों की भी बात करें तो फिर भी वो इकट्ठे ना होते. हो सकता है किसी और वक्त में कर लें. चेयरमैन साहब, ज़ाहिर है इतनी जल्दी आपने हदफ अचीव कर लिया है माशाल्लाह. अब क्या कुछ रह गया है? क्योंकि 8 को मेला सजना है सैफ अफ्रीकी, और बाहर कुछ काम रह गया. अंदर तो आप समझते हैं, हम समझते हैं कि मैच तो होगा, शायकीन ने बड़ी तादाद में आना है, फैंस ने. तो उसके लिए बाहर के रास्ते जो बन रहे हैं वो कब तक आप समझते हैं कि हो जाएंगे? क्योंकि मौसम स्पीड की बाहर भी ज़रूरत है. अगर ये वाला सारा कुछ 90 दिन में हो सकता है, तो जो छोटा मोटा काम रह गया वो 7 दिन में आपको एक नया माहौल नज़र आएगा बाहर भी इंशाल्लाह ताला. चेयरमैन साहब, जिस तरह कराची के स्टेडियम का नाम चेंज किया गया, यहाँ पर पहले इंतजार दिया गया इसका स्टेडियम का नाम भी चेंज होगा, क्या ये कज़ावी स्टेडियम का नाम आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी से पहले आप लोग चेंज करने जाएंगे या आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी के बाद? आई थिंक अभी नहीं, अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम है, बट हम अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम है. हम कज़ाफ़ी स्टेडियम और प्लस दूसरे 1-2 स्टेडियम्स हैं, उनके नाम के ऊपर हम पूरा टेंडर और प्रोसेस करने लगे हैं, वो कर लेंगे. बाद में कर लेंगे. चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह का कि सबको इनविटेशन दिया है, जे शाह साहब को भी इनविटेशन दिया हो, तो वो कब तक आएंगे? हमें कंफर्मेशन नहीं है, हमने सबको इनवाइट किया है, तो जैसी कंफर्मेशन आएगी आपको बताएंगे इंशाल्लाह. सर, आईसीसी की अमूमन रिवायत थी, जो कि हर टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता, लेकिन कैप्टन्स डे, प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटो शूट भी हुआ करते थे. अब चूंकि ये खबर आई है कि शायद तमाम टीमें पाकिस्तान अर्ली ऑन नहीं आ रही, तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटो शूट नहीं होगा. तो इस हवाले से पीसीबी का आईसीसी से कोई रब्ता हुआ है, और क्या होगा या नहीं होगा? हमारा उनसे दिन का 50 दफ़ा का रब्ता है, आईसीसी और वो हम मिल के, क्योंकि टूर्नामेंट करा रहे हैं. तो जिस तरह आपको पता है कि इस टाइम पे हर एक का स्केड्यूल फ़र्क है, उसकी वजह से डेफिनेटली वो चीज़ नहीं होगी जो यूजुअली होती है, बट इंशाल्लाह ताला बहुत सारी और आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह. सर, एक तो ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी काम हुआ और बहुत जल्दी भी हुआ, क्या जो हमने बजट मुख्तस किया गया था उसको बढ़ाया तो नहीं गया? और दूसरा ये भी साथ बता दें, क्योंकि बहुत ये पहली दफ़ा ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि सारी टीमें उस जगह पे इकट्ठी नहीं हो रही जहाँ पे आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है. तो क्या दुबई की भी ऑप्शन थी कि वहाँ पे सारी टीमें इकट्ठी होकर वहाँ पे फ़ोटो शूट और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाए? नहीं, वो ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं. उस्मान, नकवी साहब, ये हमने स्टेडियम की तो काफ़ी तारीफ़ें भी देखनी है, काफ़ी अच्छा बन गया है. ज़रा अपनी टीम के बारे में बता दें कि चैम्पियंस ट्रॉफी में हम डिफेंडिंग चैम्पियन एज जा रहे हैं, तो कितनी आपको उम्मीद है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? क्या हमारा फाइनल जो है वो इधर ही खेलेंगे हम? मुझे इस सारी सिलेक्शन टीम यहाँ बैठी हुई है, मुझे अपनी सिलेक्शन टीम पे पूरा ट्रस्ट है. इंशाल्लाह ताला जो भी इन्होंने सिलेक्ट किए हैं प्लेयर्स बेस्ट होंगे,
اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ چیمپئنز ٹرافی ضرور جیتیں گے. ٹیم میں اس ٹائم مومنٹم ہے, ایک اتفاق ہے, بٹ باقی اللہ تعالیٰ جو بہتر کریں, لیکن میرا خیال ہے کہ ٹیم اچھے مومنٹم میں ہے اس ٹائم پہ. جی محسن صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے کوئی 13 ارب روپے محل رکھے تھے تینوں اسٹیڈیم کے لیے, تو کیا اسی بجٹ میں مکمل ہوا ہے یا کہ یہ آگے بڑھ گیا ہے؟ کچھ جگہ آپ یہ 3 اسٹیڈیمز کے پیسے نہیں تھے, اس میں 3 اسٹیڈیم بھی تھے اور ہیڈ آفس کی بلڈنگ بھی تھی. ہیڈ آفس کی بلڈنگ بھی بن رہی ہے, یہ پورا اسٹیڈیم بھی بن رہا ہے. کراچی اسٹیڈیم کا کافی حصہ بن گیا ہے, کچھ حصہ رہ گیا, وہ ہم انشاءاللہ چیمپئن ٹرافی کے بعد کریں گے. پنڈی میں چینجز ہوئی ہیں میجر, لیکن میری جو خواہش تھی کہ پنڈی اسٹیڈیم پورا بن سکے وہ نہیں بنا, اس کے اسٹرکچر میں مسائل آئے ہیں. اور میرا اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا ہے کہ اگلے 6-8 مہینے 10 مہینے میں پنڈی یا اسلام آباد میں ایک پورا برانڈ نیو نیا اسٹیڈیم بنا لیں. ہم نے جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں تو اس کے اوپر کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب آپ نے اسٹیڈیم ان ٹائم بنایا ہے, بڑی اچھی بات ہے, زبردست بن گیا, لیکن یہاں پر ٹیم کی موومنٹ کی وجہ سے ایک ہوٹل کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. پہلے بھی اس حوالے کدھر گیا یہ بلڈنگ ہے ادھر بالکل بیک سائڈ پہ بلڈنگ لے لی ہے, جگہ لے لی ہے. مناسب نہیں تھا اس ٹائم پہ کہ ہم ابھی فنیشنگ ہو نہیں سکنی تھی, اس لیے نہیں کی. انشاءاللہ جیسے ہی سے فارغ ہوں گے ہم اس کے اوپر لگ گئے انشاءاللہ تعالیٰ. ہوٹل آپ کو یہاں پہ بھی ملے گا, پھر کراچی میں بھی ورکنگ یہی کرنے لگے. چیئرمین صاحب یہ چیمپئنز ٹرافی بڑی اچیومنٹ ہے اور آپ کا مطلب ریلیشن بہت اچھا رہا ہے. آئی سی سی کے لوگ تو آئیں گے, کچھ اور دوست ممالک کے سربراہان کو بھی چیمپئنز ٹرافی میں, اور اگر ہے تو کون کون سے ہوں گے؟ مطلب ہم اس ایونٹ کو فلی, میرا خیال ہے ہم آپ کو لسٹ بھی شیئر کر لیتے ہیں جن کو ہم نے انوائٹ کیا ہے, تاکہ آپ لوگوں کے پاس ساری لسٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. محسن صاحب بڑے اچھا لگ رہا ہے کہ اسٹیڈیم کی لک بہتر ہوئی ہے, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ویوز ہے, آپ نے شاید یاد ہو میرے سوال پہ کہا تھا کہ ویوز کو کلوز کرنا ہے. جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اس سائڈ پہ باؤنڈری آئے گی, ابھی بھی تقریباً 22 گز کا فاصلہ ایسا ہے جو سیٹیں دور ہیں نیچے کی, ایک تو کیسے نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو یہ آپ فنڈ اخراجات کر رہے ہیں, وفاقی حکومت یا جو آپ کا شعبہ ہے اس سے کیا باقاعدہ اس فنڈ کی منظوری لی گئی ہے کہ یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آل ان آل ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ کرکٹ بورڈ انڈیپینڈنٹ ہے اور کرکٹ بورڈ نہ گورنمنٹ سے کوئی پیسہ لیتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ, اور نہ وہاں سے کوئی کسی قسم کی گرانٹ لیتا ہے. تو جو پیسے ہیں وہ کرکٹ بورڈ کے اور وہ خود خرچ کر سکتا ہے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. دوسری بات, آپ نے پہلا سوال کیا کہ ویو, یہ ابھی آپ کا اسٹیڈیم یوں تھا, ابھی یہ 29 ڈگری پہ آ گیا ہے اور یہ آگے بھی آیا ہے ابھی, کیونکہ آپ کا جنگلہ ختم ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, اس سے آپ کو بڑا فرق. اب آپ خود اگر اوپر چڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ویو, یہ والی بلڈنگ ہم نے, یہ واحد بلڈنگ ہے جو چینج نہیں کی, باقی اگر آپ ساری دیکھیں گے سب آگے آئی ہیں بلڈنگ کی, ساری تو ساری آگے. عثمان السلام علیکم. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑے کم وقت میں کر لیں سوال کر لیں. اچھا آپ نے بڑے کم وقت میں قذافی اسٹیڈیم کو مکمل کیا ہے, لیکن بہت سی آپ پہ کریٹیسائز بھی ہو رہا ہے کہ یہ جلدی تعمیر کیا گیا اور بعد میں دوبارہ اس کو کچھ ایسی چیزیں رہ جائیں گی, دوبارہ اس کو کنسٹرکشن میں اس کی کرنی پڑ سکتی ہے. اس کے حوالے سے بتا دیں کہ جو تنقید کر رہے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے آپ, اور ساتھ ساتھ سائم ایوب کے حوالے سے بتا دیں کہ آپ نے ان کو انگلینڈ بھیجا علاج کے لیے, کیا وہ چیمپئنز ٹرافی میں اویلیبل ہوئیں گے؟ وہ تنقید کرنے والوں کا اللہ بھلا کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک رہی بات کہ اس میں سے کوئی چیز گرا کے بنائیں گے, نہیں, صرف ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ مال نما چیز ہوگی جو باہر, یہ جو آپ کو جگہ ساری نظر آ رہی ہے, یہ ہم ساری ری ڈیزائن کریں گے. لیکن اسٹیڈیم کے اندر جو چیز کنسٹرکٹ ہوگی وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم توڑ کے دوبارہ بنائیں گے. پہلی چیز, سائم کی طبیعت اب بہت بہتر ہے, وہ پریکٹیکلی اس کے پاؤں سے وہ پلسٹر اتر گیا ہے, اب وہ ری ایپ جس کو آپ کہتے ہیں اس پہ وہ ہے آلریڈی. وہاں پہ ڈاکٹرز کے ساتھ میرا رابطہ ہے, سائم کے ساتھ رابطہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے چاہ, ٹائم تو لگے گا, ابھی بھی 3-4 ہفتے لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں, یہ بھی منیمم ٹائم ہے جو کہہ رہے ہیں. ہم سب اس کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے وہ جلدی واپس ٹیم میں واپس آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سر اسٹیڈیم کے بارے میں تو کافی بات ہو گئی ہے, راولپنڈی اسٹیڈیم کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتا دیں گا کہ اس کا کام اس دفعہ تو نہیں ہوا چیمپئنز ٹرافی کے لیے, اس کے اوپر کیا مزید کام ہوگا یا نئی جگہ آپ لوگ لیں گے؟ اور دوسرا سر تھوڑا ٹیسٹ کرکٹ کے بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. ہمارا
جو 2023 سے 25 کی جو ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ تھی اس کے اندر پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی ہے, صرف 5 ٹیسٹ میچز ہم لوگ جیتے تھے. تو کیا ٹیسٹ ٹیم کے اوپر ہماری کوئی توجہ ہوگی اگلے آنے والے سائیکل کے اندر؟ کیا ٹیسٹ کے کھلاڑی بنائے جائیں گے اور الگ فارمیٹ کے لیے ٹیمز بنے گی یا نہیں؟ 26 میں کسی بھی وقت میں انشاءاللہ شروع میں آپ کو 2 علیحدہ ریڈ بال کی ٹیم علیحدہ نظر آئے گی اور وائٹ بال کی ٹیم علیحدہ نظر آئے گی. جہاں تک یہ ٹیسٹ میچز کی ٹیم اور باقی پرفارمنس وہ سارے سلیکٹرز بیٹھیں گے آپ کے ساتھ کسی وقت بیٹھ کے ڈسکشن کر لیں گے. یہ ان کا فیصلہ ہے اور یہ جو مناسب سمجھیں گے کریں گے. اور میرا خیال ہے ابھی تک جو بھی آپ نے ان کے فیصلے دیکھے انہوں نے بیسٹ کیے ہیں. باقی جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, محنت پوری کرنی چاہیے اور یہ کر رہے ہیں اللہ کا شکر. لاسٹ کوشچن سر, فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز کہ ٹائم پہ مکمل ہو گیا قذافی اسٹیڈیم. اینڈ سیکنڈلی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ آج کچھ دیر میں ٹیم اناؤنس ہو جائے گی, تو کیا اتنے بڑے ایونٹ کی ٹیم ہمارے سامنے اناؤنس ہوگی یا پھر سوشل میڈیا پہ اناؤنس کی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ جو ان کا پروسیس ہے اس حساب سے کریں گے, لیکن تقریباً فائنل ہو گیا, لیکن یہ آپ کو بتا دیں گے, بٹ آج شام میں کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر, ایک کافی حد تک جو ہے وہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جب اسٹیڈیم نیا بنے گا تو اس وقت جو پہلا انکلوئر تھا عمران خان انکلوئر, اس کا نام چینج کر دیا جائے گا, لیکن آپ نے بڑے اچھے جیسچر کا مظاہرہ کیا, نام وہ چینج نہیں کیا. ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیے گا جو سوشل میڈیا پر بریگیڈ جو ہے وہ خاص طور پر یہ ایکسپیکٹ کر کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, جو وہ سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے. میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, جو اسٹیڈیم پہلے تھا اسی طرح کا اسٹیڈیم رکھا ہے, اور پتہ نہیں کس چیز پہ انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے, تو اس لیے میں نے وہ اللہ پہ چھوڑا ہے. تھینک یو.